بہرحال اس صورت سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ پہلے عقائد ہیں اور پھر اعمال ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی طور پر دو جز ہیں۔ نمبر ایک اعتقاد صحیح، نمبر دو عمل صالح۔ اعتقاد کے ساتھ لفظ صحت لگاتے ہیں اور عمل کے ساتھ لفظ صلاح لگاتے ہیں۔ اعتقاد کا صحیح ہونا ضروری ہے اور اعمال کا صالح ہونا ضروری ہے۔ اعتقاد کا صحیح ہونا ضروری ہے اور اعمال کا صالح ہونا ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر شریعت کے دو جز ہیں، نمبر ایک صحیح اعتقاد اور نمبر دو صالح عمل۔ اعتقاد صحیح اور عمل صالح یہ شریعت کی بنیاد ہے۔ اگر اعتقاد صحیح نہ ہو تو جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں، اور اگر اعمال صالح نہ ہوں تو جنت میں داخلے کی امید ہے۔ اس لیے اعتقاد ٹھیک ہے جنت میں تو جائے گا، فرق کیا ہے؟ اگر اعمال بھی ٹھیک ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور اگر اعمال فاسد ہیں تو ہو سکتا ہے اعمال کی سزا بھگت کے جائے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف کر دیں، یا کسی کی شفاعت کی وجہ سے اس کو گناہوں پر سزا نہ دیں اور جنت میں بھیج دیں۔ بہرحال اس لیے ہم کہتے ہیں اعتقاد ضروری ہے ٹھیک ہونا جنت میں دخول اولی کے لیے، کہ اگر اعتقاد ٹھیک نہ ہو تو آدمی کے جنت میں دخول ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا آدمی کے اعتقادات ٹھیک نہ ہوں تو اس کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے اور سوراخ میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح انسان کا بغیر اعتقاد صحیح کے جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ تو نمبر ایک اعتقاد اور نمبر دو عمل۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کی فرع ہے۔ بنیاد عقائد ہیں۔ آپ نے پڑھا عربی کا شعر ہے، ان العقائد کلھا اس الاسلام الفتح ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا، کہ عقیدہ یہ تمام اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ایک عقیدہ بھی فاسد ہو جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے اور سارا دین انسان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ اب دو چیزیں شریعت کے جز ہو گئی، نمبر ایک عقیدہ اور نمبر دو نیک اعمال۔ انہیں نیک اعمال بھی کہتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کہتے ہیں، اعمال مسنونہ بھی کہتے ہیں، جو لفظ بھی دیں معنی سب کا ایک ہی ہے کہ عقائد بھی ٹھیک ہوں اور اعمال بھی سنت کے مطابق۔ ایک شبہ اور اس کا جواب سمجھیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ ہمارے بہت سارے اکابر اور مشائخ لکھتے ہیں کہ دین تین اجزاء کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال اور نمبر تین اخلاق۔ تو جب مشائخ اکابر فرماتے ہیں کہ دین کے تین اجزاء ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ دین کے دو جز ہیں، عقائد اور اعمال؟ بظاہر کسی آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء کی زبان میں کہتے ہیں نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کا اختلاف ہے، حقائق کا اختلاف نہیں ہے، اور ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی نزاع لفظی ہوتا ہے، نزاع حقیقی نہیں ہوتا، اور عام بندہ اس کو سمجھتا نہیں تو الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں جو کہ آگے پھر آنا ہے، نزاع لفظی اور نزاع حقیقی، تاکہ آپ اس کو سمجھ آ جائے نزاع لفظی اور نزاع حقیقی کیا ہوتا ہے۔ نزاع حقیقی کا معنی ہوتا ہے کہ بنیاد میں اختلاف ہو، اور نزاع لفظی کا معنی کہ بنیاد ایک ہی ہے لیکن اس کے اظہار میں اختلاف ہے، اس کی تعبیر میں اختلاف ہے، اسے کہتے ہیں نزاع لفظی۔ بعض تعبیر ان الفاظ میں کرتے ہیں اور بعض تعبیر دوسرے الفاظ میں کرتے ہیں۔ اس پر ایک بات سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں انسان کے جسم اور روح دونوں کو ثواب اور عذاب ہوتا ہے، نیک ہو تو ثواب اور اگر بد ہو تو پھر عذاب ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ بعض حضرات کا اعتقاد یہ ہے کہ نہیں، قبر میں جسم کو عذاب نہیں ہوتا بلکہ قبر میں عذاب ہوتا ہے جسم مثالی کو، جسد اصلی کو نہیں ہوتا۔ یہ جسد اصلی قبر میں مٹی میں مل جاتا ہے، اس جسم کی مثل ایک جسم اللہ عالم مثال میں تیار کرتے ہیں، اور عذاب اور ثواب کا تعلق اس جسد مثالی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جسد حقیقی کے ساتھ نہیں ہوتا۔
اس کی تردید اپنے مقام پر ہوگی، ہمارے نظریے پر دلائل اپنے مقام پر ہوں گے۔ یہاں صرف ایک بات سمجھیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب جسد عنصری اور اصلی کو نہیں بلکہ جسد مثالی کو ہوتا ہے، وہ صوفیہ کے ارشادات اور صوفیہ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ صوفیہ کا قول یہ ہے کہ قبر میں عذاب یا ثواب یہ جسد مثالی کو ہوتا ہے، تو وہ حضرات کہتے ہیں اگر ہم کہیں جسد مثالی کو ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں گمراہ ہیں، اور یہی نظریہ صوفیہ پیش کریں تو آپ کہتے ہیں اہل حق ہے۔ تو پھر صوفیہ اہل حق کیسے ہیں اور ہم گمراہ کیوں ہیں؟ اگر گمراہ ہیں تو دونوں ہیں، اہل حق ہے تو دونوں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھی طرح بات سمجھیں، صوفیہ کا متکلمین اہل سنت سے اختلاف یہ حقیقی نہیں ہے، نزاع لفظی ہے۔ کیوں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے تحت آپ تفسیر عثمانی دیکھیں گے تو حضرت عثمانی نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صوفیہ کا ذہن یہ ہے کہ جب آدمی کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس روح کی کوئی شکل تو ہوتی ہے نا، اس کی شکل کیا ہے؟ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو روح متشکل بجسدہ الاصلی ہوتی ہے، روح متشکل بجسدہ الاصلی ہوتی ہے، روح کی وہی شکل ہوتی ہے جو جسم کی شکل ہوتی ہے، اور اس روح کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہے تو روح لیکن شکل جسد عنصری کی طرح ہے، تو اس روح کو جسم مثالی صوفیہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا بھی اعتقاد ہے کہ جسم اور روح دونوں کو ثواب عذاب ہوتا ہے، اور صوفیہ کا بھی اعتقاد ہے کہ عذاب اور ثواب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ ہوتا روح کو ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ اس روح کا نام کیا ہے؟ متکلمین اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اس کا نام، روح کا نام روح ہی ہے، اور صوفیہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اس روح کا نام جسم مثالی ہے۔ اب دیکھو متکلمین اور صوفیہ کا نزاع لفظی ہے یا حقیقی ہے؟ متکلمین اہل سنت کا بھی نظریہ ہے کہ عذاب روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطہ سے جسد عنصری کو ہوتا ہے، اور صوفیہ کا بھی خیال ہے کہ عذاب روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطہ سے جسد عنصری کو ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ متکلمین اہل سنت روح کو روح کہتے ہیں اور صوفیہ روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ اور یہ جو معتزلہ ہیں ان کا ذہن کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں نہیں، ایک جسد عنصری ہے، ایک روح ہے، اور ایک جسم کے مشابہ اور جسم ہے اس مثالی، اس کو عذاب ہوتا ہے۔ نہ اس کے متکلمین اہل سنت قائل ہیں نہ صوفیہ قائل ہیں، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے معتزلہ کے ساتھ اہل سنت کا نزاع حقیقی ہے، اور صوفیہ کے ساتھ ان کا نزاع لفظی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں نزاع لفظی سمجھایا ہے کہ نزاع حقیقی نزاع لفظی کیا ہوتا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں تعبیرات کو سمجھانے میں عقائد پیش کرتا ہوں تاکہ عقیدہ بھی حل ہو جائے اور آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے۔